پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ عزت ہے نا کہ جو خان کو صرف ملی ہے اس دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر، ورنہ یہاں پر لوگ تو وہ بھی موجود ہیں کہ جن کی لنڈن میں بھی جائیداد نہیں اور باقی جگہوں پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے انہیں عزت نہیں دی۔ آئین کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کبھی جو ہے غیر آئینی کام کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گورنر جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب ہیں، ہمارے سی ایم جو ہے وہ الحمدللہ عثمان بزدار صاحب ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پنجاب میں جو کچھ ہمارے لوگوں نے کیا، جو منحرف اراکین تھے ان نے جو کچھ کیا، وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے ہم سب کو بہت توڑا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فرق نہیں پڑا، اس سے ہمارے دل ٹوٹے۔ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کو خان نے عزت دی تھی، ٹھیک ہے، خان نے ان پر ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اگر آپ اپنی لی ہوئی ووٹ کا جو ہے تقدس جو ہے پامال کرتے ہو، اگر آپ دی ہوئی ووٹ جو ہے اس کو آپ عزت نہیں دیتے، تو آپ کسی انسان کو کیسے عزت دے سکتے ہو؟ علیم خان صاحب کی ہم سب بہت عزت کرتے تھے، ہم انہیں بھائی کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بولیاں لگائی ہیں، انہوں نے بولیاں لگائی اپنے ہی ساتھ کے بھائیوں کی، اپنے ہی ساتھ کی بہنوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کام پہ ٹانگیں گی انشاءاللہ ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو نا بڑا نقصان دیا ہے، اور میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا۔ آپ یہ عوام دیکھیں، یہ عام پاکستانی ہیں، یہ ہمارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی ہماری جگہ آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان نوجوانوں کو ہمیں شعور دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے، جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب شہباز شریف کا پاناما 2 یا پاناما 3 یا 4 یا جو بھی ہوگا نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام اس کے ڈیسیجنز لے۔ جب مریم صاحبہ جو ہے وہ خوش ہوتی ہیں تو وہ حمزہ شہباز صاحب کو گلے لگا لیتی ہیں، جب وہ دکھی ہوتی ہیں تو وہ حمزہ شہباز کو باتیں سنا دیتی ہیں۔ تو یہ بیچارے آپس میں کنفیوز ہیں، تو ان کو کنفیوز رہنے دیں، اور اس کا ڈیفینیٹلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر عمران خان، وی آر پراؤڈ آف ہیم کہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مسلم امہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا جذبہ ہے اس وقت؟ خان صاحب ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں اور ادھر جتنا بڑا جلسہ ادھر ہے ویسے ہی لوگ ادھر ہیں۔ دیکھیں جی، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ عزت ہے نا کہ جو خان کو صرف ملی ہے اس دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر، ورنہ یہاں پر لوگ تو وہ بھی موجود ہیں کہ جن کی لنڈن میں بھی جائیداد نہیں اور باقی جگہوں پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے انہیں عزت نہیں دی۔ کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ لیکن عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ مسلم امہ کا لیڈر بنا کے بھیجا ہے ہمارے ملک میں، تو اٹس این آنر فار اس آبویسلی۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے 25 MPs، آئی ایم ویری ہیپی۔ دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ ہم بھی MP ہیں پنجاب سے، تو آبویسلی وہاں پہ جو کچھ ہوا اس دن، اس چیز نے نا ہمیں بہت تکلیف دی تھی۔ کیوں؟ عام بندے کو تو بہت کنفیوژن ہے، CM کون ہے، گورنر کون ہے؟ آپ کو کلیئر ہے کون ہے گورنر، کون ہے دیکھیں CM؟ جی، ایک سادی سی بات ہے، ہم آئین کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کبھی جو ہے غیر آئینی کام کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گورنر جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب ہیں، ہمارے CM جو ہے وہ الحمدللہ عثمان بزدار صاحب ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا، یہ جو سیٹس ہوتی ہیں، ان پہ بیٹھنا بڑی بات نہیں ہوتی، بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے دل میں کتنی جگہ رکھتے ہو، آپ کو لوگ پیار کتنا کرتے ہیں، آپ کو عزت کتنی دیتی ہے، تو وہ میٹر کرتا ہے۔ تو پنجاب میں جو کچھ ہمارے لوگوں نے کیا، جو منحرف اراکین تھے ان نے جو کچھ کیا، وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے ہم سب کو بہت توڑا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فرق نہیں پڑا، اس سے ہمارے دل ٹوٹے۔ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کو خان نے عزت دی تھی، ٹھیک ہے، خان نے ان پر ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اگر آپ اپنی لی ہوئی ووٹ کا جو ہے تقدس جو ہے پامال کرتے ہو، اگر آپ دی ہوئی ووٹ جو ہے اس کو آپ عزت نہیں دیتے، تو آپ کسی انسان کو کیسے عزت دے سکتے ہو؟ کلیم خان نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ ایک سیٹ کا احسان تھا خان صاحب کا مجھ پر، وہ ختم، جو 10 سال کے میرے احسانات ہیں وہ میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ان سے کہیں جی بالکل آپ چھوڑ دیں، اور بات یہ ہے کہ عمران خان کی ذات پہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ آپ آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ جب ہماری پارٹی میں آئے نا تو آپ اپنے مفادات کے لیے آئے تھے۔ علیم خان صاحب کی ہم سب بہت عزت کرتے تھے، ہم انہیں بھائی کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بولیاں لگائی ہیں، انہوں نے بولیاں لگائی اپنے ہی ساتھ کے بھائیوں کی، اپنے ہی ساتھ کی بہنوں کی، ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ تو بات یہ کہ ان کے بارے میں تو آئی ایم سوری، میں کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتی۔ ان منحرف اراکین کا فیصلہ تو آ گیا جو فیڈرل میں ابھی بیٹھے ہیں، ان میں سے راجہ ریاض کو آج اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے۔
پی ٹی آئی کیا قانونی کوئی آگے موو لے کے آ رہی ہے کہ ان کو بھی ڈی سیٹ کروایا جائے؟ انشاءاللہ جی ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا جتنا بھی دیکھیں جو قانونی ہمارے حق ہیں وہ تو ہم جو ہے لازمی ان پہ ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کو حاصل کریں گے، ہر کوشش کریں گے کہ ہم جو ہیں ان لوگوں کو بھی سزا دلوائیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہمارا آئین جو ہے وہ صاف طور پہ یہ بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی پارٹی ممبر جو ہے وہ پارٹی کی 3 چیزیں کہ جس کی وہ اگر مخالفت میں وہ ووٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ویسے ہی ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے سی ایم کا الیکشن ہے، پی ایم کا الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بجٹ کا آپ کا ہے کہ جس پہ آپ کہیں اور ووٹ نہیں دے سکتے، یو ہیو ٹو ووٹ فار یور پارٹی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اب وہ ٹائم ہے کہ جب ایسے لوگوں کے لیے قوانین جو ہے وہ سخت سے سخت ترین ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، خان صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی منی لانڈرنگ کیسز پہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، وہ سو موٹو انہوں نے لے لیا، تو آپ کیا پاناما 2 جیسا فیصلہ ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ جی آپ بہت کچھ دیکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ کام پہ ٹانگیں گی انشاءاللہ ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو نا بڑا نقصان دیا ہے، اور میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا، آپ یہ عوام دیکھیں، یہ عام پاکستانی ہیں، یہ ہمارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی ہماری جگہ آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان نوجوانوں کو ہمیں شعور دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے، جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب شہباز شریف کا پاناما 2 یا پاناما 3 یا 4 یا جو بھی ہوگا نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام اس کے ڈیسیجنز لے گی۔ مریم نواز اپنے جلسوں میں حکومت پر، اپنے چچا پر طریقے سے تنقید کر رہی ہیں، کیا آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ نون اور شین الگ الگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ان کو تو خود ہی مکس اچار پارٹی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مریم صاحبہ جو ہے وہ خوش ہوتی ہیں تو وہ حمزہ شہباز صاحب کو گلے لگا لیتی ہیں، جب وہ دکھی ہوتی ہیں تو وہ حمزہ شہباز کو باتیں سنا دیتی ہیں، تو یہ بیچارے آپس میں کنفیوز ہیں، تو ان کو کنفیوز رہنے دیں۔ اور اس کا ڈیفینیٹلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر عمران خان وی آر پراؤڈ آف ہیم کہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مسلم امہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے جتنے بچے کھڑے ہیں یا ہماری بچیاں کھڑی ہیں، یہ سب جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ لوگ ہیں بھائی، ہم سب ہسٹری کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ جب انشاءاللہ ہم سب کے بھی نام لکھے جائیں گے کہ یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو تحریک تھی اس میں یہ لوگ شامل تھے، تو کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوگا ہمارے لیے۔ تو آئی تھنک کہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ہمارا ملک ہمارے لیے مقدم ہونا چاہیے، کہ آپ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو کر سکتے ہو، جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو، آپ کو کرنا چاہیے۔ تھینک یو میم۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔